نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم مہمانان ذی وقار، علماء ذی احتشام، ثنا خنان شیریں لیساں، معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن ضلع خانیوال کی جملہ تنظیمات، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی اپنی بہنوں کو، جنہوں نے تحریک منہاج القرآن کے زیر سرپرستی یہ سالانہ دروس عرفان القرآن جو کہ 5 روزہ منعقد ہو رہے ہیں، آپ کو سننے کا سنانے کا موقع فراہم کیا، اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات اس ایونٹ میں ایک لمحہ اپنا وقت دے کر بھی حصہ نکالنے والے کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس نے بھی خدمت کی ہے اللہ قبول فرمائے۔ یہ خالصتاً دین مبین کی خدمت، حصول علم کی خدمت، قرآن کا فہم اپنے سینے میں سمیٹنے کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، بظاہر سننے میں دیکھنے میں یہ ایک خشک سا موضوع محسوس ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی کوئی موضوع ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں دینے کی عادت نہیں تو سننے کی عادت کہاں سے ہوگی؟ تو لیکن جب آپ قرآن و حدیث کے انداز سے اس موضوع کی ڈیپتھ میں اور اس کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس جیسا روحانی موضوع تو ہے ہی کوئی نہیں، جو روحوں کو سیراب کرتا ہے، قلب و باطن کو پاک کرتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھ کر بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی چاشنی، اس کا لطف، اس کی کرم نوازیاں اور انداز سے ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں وہی درست ہو۔ 25-30 سال پہلے ہم وہی نل کا، ٹوٹی کا پانی ہاتھ میں رکھ کے دیکھتے تھے، آنکھ کہتی تھی صاف ہے تو پی جاتے تھے۔ ٹوٹی وہی ہے، نل وہی ہے، پانی وہی ہے۔ آج آپ ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، آنکھ کہتی ہے صحیح ہے، آج نہیں پیتے، آج نیسلے ڈھونڈتے ہیں، فلٹریشن پلانٹ کے پاس جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ میری آنکھ
وہ نہیں دیکھ سکی جو خوردبین نے دیکھا. تو بعض اوقات میری آنکھیں وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی جو خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے اس موضوع کی بھی بڑی اہمیت ہے اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں اتریں گے. آج کا موضوع زکوٰۃ اور اس کی اہمیت. یاد رکھ لیں کہ عمومی طور پر جو ارکان اسلام ہیں ان میں 4 پریکٹسز ہیں. پہلا تو کلمہ طیبہ ہو گیا اور آگے 4 پریکٹسز ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. ان میں سے جو 3 ارکان ہیں وہ صرف اللہ کا حق ہے. آپ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے ہی لگا لیں گے. ابھی قرآن و حدیث کا مرحلہ تو آگے ہے. 3 ارکان نماز، روزہ اور حج، یہ خالصتاً کن کا حق ہے؟ ذرا بولیے. اللہ رب العزت کا. نماز صرف اللہ کا حق ہے، کسی بندے کا حق بولیے نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، کسی اور کے ذکر کے لیے نہیں. رہ گئی بات حج بیت اللہ کی. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ کعبے کا حج کرے. تو للہ فرما کر اس حج جیسے عمل کو بھی اللہ نے اپنے ساتھ اسپیسیفک کر دیا، خاص کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ کعبے کے طواف کے جو پھیرے ہیں وہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہیں، یہ بھی خالصتاً خالق کا حق ہے. اسی طرح آپ روزے رکھ رہے ہیں تو حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. اجزی میں فاعل وہ خود ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور بے پردہ میرا حسن و جمال ہی اس کی جزا ہے، میں خود اس کی جزا ہوں. تو یہ جو ہے الصوم لی کی جو نسبت ہے اللہ نے اپنی طرف کر کے فرمائی، روزہ ہے ہی میرے لیے، نہ دکھاوے کے لیے ہے، نہ کسی بندے کے لیے ہے، نہ کسی مخلوق کے لیے ہے. تو آپ کو قرآن پاک سے یہ فہم مل گیا کہ تینوں پریکٹسز خالصتاً کس کے لیے ہیں؟ بولو، اللہ کے لیے. اور واحد ایک زکوٰۃ کا عمل ہے کہ ایٹ اے ٹائم یہ حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد میں بھی داخل ہے. زکوٰۃ کا عمل اللہ کا بھی حق ہے اور بولو اس کے بندوں کا بھی حق ہے. اس کا دورہ رشتہ ہے. تو زکوٰۃ جیسی پریکٹس اور اس عمل کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا لیں کہ باقی تینوں رکن صرف اللہ کا حق ہیں، ان میں بندوں کا حق بولو شامل نہیں ہے. زکوٰۃ حقوق اللہ میں بھی داخل ہے اور ذرا بول دیں اونچی آواز سے حقوق العباد میں بھی داخل ہے. اور اس پر دلیل قرآن مجید فرقان حمید سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 جس میں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا گیا ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی. اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک یہ صدقات، آگے بریکٹ میں زکوٰۃ ہوگا، یہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے، زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے اور اس میں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، جو کارکنان ہوتے تھے ان کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، اسلام کی اور دین کی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ غریب لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کتنا سخی دین ہے اور کتنا غریب پرور دین ہے.
ان کے دل میں شوق پیدا کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ وفر رقاب، گردن چھڑانے کے لیے جو قیدی ہو گئے ان کے لیے، والغارمین، اور جو مقروض ہو گئے اور قرض کے بوجھ کے نیچے دب گئے ان کو قرض کے بوجھ سے نکالنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اب یہ جتنا میں نے تذکرہ کیا یہ بندوں سے ریلیٹڈ تھا یا اللہ سے ریلیٹڈ تھا؟ بول دیجئے۔ بندوں سے ریلیٹڈ تھا کہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے بھی بندے ہیں، غریب بھی بندے ہیں، مسکین بھی بندے ہیں، اور جو قیدی ہیں وہ بھی بندے ہیں، اور قرض کے بوجھ کے نیچے دب گئے وہ بھی بندے ہیں۔ تو یہ سارا حصہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے۔ آگے فرمائے وفی سبیل اللہ، ایک مصارف میں سے ایک مصرف فی سبیل اللہ، خالصتاً اللہ کے رستے میں اللہ کے لیے زکوٰۃ دینا، یہ حقوق اللہ میں آتا ہے۔ باقی سارے مصارف اس لیے تھے کہ بندہ جو ہے وہ بندوں کو راضی کرے۔ صاحب نصاب 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت، اور جب چاندی کی بات آئے گی تو چاندی کی آج کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی، آج تو 80-82 ہزار میں اتنی آ جاتی، تو یہ نہیں، تو سونے کی جو قیمت اس وقت موجود ہے اس کو دیکھا جائے گا، یا اتنی مالیت اور اتنی حیثیت دیکھی جائے گی۔ اور چاندی کا اور سونے کا اس دور میں چونکہ ریٹ ایک برابر ملتا تھا اس لیے اس کی ریشو دیکھی گئی، اور ان دو کو چونکہ جہاں بیان کیا گیا ملا کے بیان کیا گیا، جب ملا کے بیان کیا جائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو زیادہ حیثیت کا مال اور چیز ہو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کو فوکس کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر آگے فیصلہ ہوگا۔ جس کا غلبہ ہوگا، تو غلبہ چونکہ سونے کا ہے، چاندی ہمارے معاشرے میں اب لین دین کا سلسلہ نہیں ہے۔ ہاں چاندی اگر چاندی کی شکل میں کسی کے پاس پڑی ہوگی اس میں سے وہ حصہ نکال کے دے گا۔ تو آپ نے دیکھا وفی سبیل اللہ میں اللہ کے رستے میں خالصتاً اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے یہاں عمل ہوگا۔ باقی سارے عمل اس لیے ہو گئے کہ آپ نے زکوٰۃ دی صرف اس لیے کہ وہ جو محتاج تھا، وہ جو غریب تھا، اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا، اس کے پاس کھانے کا لقمہ نہیں تھا۔ جب آپ نے زکوٰۃ کی مد میں اسے پیمنٹ کی، اس کے اخراجات پورے کیے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اس کا چہرہ کھل اٹھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ حقوق العباد کے لیے اس کے بندوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو بندے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے صرف اس کی خوشنودی کے لیے گلی بنواتے ہیں، رستہ بنواتے ہیں، فلٹریشن پلانٹ لگواتے ہیں، آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، اس میں بندوں کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا، یہ مقصود ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت خوش ہو جائے۔ فی سبیل اللہ میں اللہ کی خوشی مقصود ہوتی ہے، اور باقی سارے مصارف میں بندوں کی خوشی مخصوص ہوتی ہے کہ بندے خوش ہو جائیں، اور اللہ فرماتا ہے جب بندے خوش ہو جائیں تو ان کی خوشی میں ہی میری خوشی ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے لیے زکوٰۃ جائز ہے کہ ان کے پاس مال جب ختم ہو جائے، فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو یہ جو آیت نمبر 60 ہے سورہ التوبہ کی، اس میں خالق کائنات نے ہمیں اعلان بتا دیا کہ زکوٰۃ ایک ایسی پریکٹس اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف اللہ کا حق نہیں، نماز صرف اللہ کا حق ہے، روزہ صرف اللہ کا حق ہے، حج بیت اللہ صرف اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا بھی حق ہے، اور بولیے اس کے بندوں کا بھی حق ہے۔ اس عمل کو دوہری رونق بخشی، اس عمل کو دوہرا فیض عطا کیا، اور اس عمل کو ڈیوائیڈ کیا حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، تاکہ ایٹ اے ٹائم تم دوہرے فوائد، دوہرے نتائج حاصل کر سکو۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے۔ اور جب بات آ گئی حقوق اللہ کی، بیسک یہ 3 حق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہے،
یہ تو معروف ہیں جو بیان ہوتے ہیں، اور ایک بیان نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیوں نہیں ہوتا۔ تیسرا حقوق النفس ہیں کہ بندوں کی جان پر بھی بندوں کے حق ہوتے ہیں، اور جان کے بھی حق ہوتے ہیں بندوں پر۔ اب ان تین میں سے جو پہلا حق اللہ کا حق ہے، عام طور پر یہ بیان ہوتا تھا کہ اللہ کا بندوں پر صرف ایک ہی حق ہے جسے عبادات کہتے ہیں۔ اکثر یہی سنتے رہے نا آپ کہ عبادات اللہ کے حق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے 5 حق بندوں پر کنکلیوزو ہوئے، 5 حق بندوں پر کمپسٹیٹ ہوئے۔ اللہ کے 5 حق بندوں پر کمپلسری، مست، واجب اور فرض ہوئے۔ بول دے کتنے؟ 5۔ عام طور پر کتنے بیان ہوتے؟ 1 عبادات۔ میں آپ کو نام مینشن کر دیتا ہوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں تو اس میں سے اپنا حصہ نکالنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا میرا ٹاپک ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، اب پھل تو درخت سے لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں بھائی ٹہنیاں اس کی نہیں ہونی چاہیے تھیں، پتے نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کی جڑ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا تنا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے تو بس پھل چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا، پھل آخر پہ جا کے لگتا ہے، پہلے ٹہنیاں، پتے۔ تو ہر شے کی کوئی بیس ہوتی ہے۔ تو ان 5 حقوق کو جب ہم نام لیں گے تو اس میں سے جب اپنا حق نکالیں گے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو بات کلین اینڈ کلیئر ہو جائے گی۔ پہلا حق اللہ کا عبادات کہلاتی ہے۔ میرے ساتھ ذرا بولتے چلے آئیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 تعزیرات، نمبر 2 بولیے۔ آپ کو بلوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زبانوں سے ایک بار یہ لفظ نکل جائے جو شاید زندگی میں پہلے کئی الفاظ نہیں نکلے ہوں گے۔ تعزیرات، ذرا بول دیں، تعزیرات۔ نمبر 3 کفارات، بولیے کفارات۔ نمبر 4 محصولات، بولیے محصولات۔ اور محصولات 2 طرح کے ہیں، محصولات برائے مسلم اور محصولات برائے غیر مسلم۔ اب میں ایک ایک جملے میں آپ کو کسی چیز کی ڈیفینیشن دے دیتا ہوں۔ عبادات اللہ کے وہ حق ہوتے ہیں کہ جن کاموں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ میرے حق کے لیے یہ کرو، وہ عبادات میں چلے جائیں گے، اور جن سے منع کر دیا کہ یہ نہ کرو، وہ اللہ کے حق کے تعزیری میں چلے جائیں گے۔ جن کو بین کر دیا، مثلا نماز قائم کرنے کا حکم دیا، تو نماز پڑھنا کس میں آئے گا؟ بولو، اللہ کی عبادات کے حق میں آئے گا۔ حج بیت اللہ کا حکم دیا صاحب استطاعت کو، تو وہ اگر ادا کرتا ہے تو اللہ کی عبادات کے حق میں جائے گا۔ اب اللہ نے منع کر دیا جھوٹ نہ بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس سے رک جانا۔ لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الربا، سود کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ، حرام مال نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، دل کو کینے سے پاک رکھو۔ یہ جو منع کیا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس سے رک جانا، یہ اللہ کا تعزیرات کے حقوق میں سے حق کہلاتا ہے۔ اس کی ایک ہی مثال دوں گا سمجھانے کے لیے کہ یہ جو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہے، یہ بھی تعزیری قانون ہے۔ عدالت میں، کچہری میں اس قانون کا نام تعزیری قانون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے بندے تو نے گستاخی نبی کی لیکن حق میرا مارا ہے، اس لیے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، منع میں نے کیا تھا کہ محبوب نبی کی آواز سے آواز کو اونچا نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور نہ محبوب نبی کو جیسے بازو کو بلاتے ہو، کنڈکٹر ڈرائیور کو بلاتے ہو، یار کو بلاتے ہو، فیلو کو بلاتے ہو، کلاس فیلو کو بلاتے ہو، ریڑی والا ریڑی والے کو بلاتا ہے، گاڑی والا گاڑی والے کو، اوے فلانے ذرا غلط سن، یار غلط سن، اور میں خبردار اس انداز سے برابری کے پیمانے پر بھی میرے مصطفیٰ کو آواز نہ دینا۔ میرا مصطفیٰ کوئی نہیں ہے، یہ میرا محبوب ہے، اور میرے محبوب کو بازو کی طرح نہ بلایا کرو۔
یہ میرا حبیب ہے اور میرے حبیب کی بارگاہ کے آداب ہیں. تو لا کہہ کر چونکہ منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو، آوازوں کو اونچا نہ کرو، آوازوں کو برابر نہ کرو، چونکہ بین میں نے کیا تھا، اس لیے تعزیری حق اور تعزیری قانون میں آئے گا کہ بندہ بے ادبی مصطفیٰ کی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے حق خدا کا مار رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا عبادات اور تعزیرات میں. پھر عبادات اور تعزیرات میں اگر حقوق رہ گئے اور ادا نہیں کر سکا بر وقت تو اس کی جگہ کفارات، کفارہ ادا کرنا بھی بولو کس کا حق ہے؟ اللہ کا. نماز رہ گئی قضا کرے گا، روزہ رہ گیا اس کی جگہ وہ کفارہ ادا کرے گا. منت مانی تھی کوئی پوری نہیں کر سکا، کفارہ ادا کرے گا. تو کفارات بھی کس کے حق ہیں؟ بولو اللہ کے. اب آگے جو محصولات ہیں، محصولات کو انگلش میں ٹیکس کہتے ہیں، ٹیکسز. یہ دو طرح کے ہیں. مسلم ریاست میں، یہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہم نے نکالنا ہے. یہ دو طرح کے ہیں، ایک مسلم ریاست میں مسلمان پر اور مسلم ریاست میں غیر مسلم پر. مسلم ریاست میں مسلمان پر 3 ہیں: زکوٰۃ، عشر اور صدقات. اور غیر مسلم پر مسلم ریاست میں 2 ہیں: جزیہ اور خراج. تو یہ اللہ کا حق اس میں اکاؤنٹیبلٹی میں آ رہا ہے. زکوٰۃ، عشر اور صدقات عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ تو سنا ہوا ہے وہ تو چلو ادا کرتے ہیں، شاید عشر ہمارے ذمے نہیں ہوتا. اگر بائر بر بیچ دیں، سیل آؤٹ کر دیں تو وہ بائر بر جاتا ہے. گھر لائیں کسی چیز کو تو شاید لازم تب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. زمین جو فصل اگائے گی، وہ پھلوں کی مد میں ہو، وہ غلے کی مد میں ہو یا کسی مد میں ہو جس کو فروٹ پھل ماحصل کہیں گے، اس پر بارشی پانی ہو، اگر زمین کی نمی سے اگ جائے اور آپ کو خرچہ نہ کرنا پڑے تو 10 حصے کیے جائیں گے. 9 حصے بندے کا حق ہوگا اور 1 حصہ اس میں سے خدا کا حق ہوگا. آپ کو 10واں دینا پڑے گا. اس لیے اس کو عشر عشرۃ، عشر 10 سے نکلا ہے کہ 10واں حصہ دیا جائے گا. اور اگر آپ کا خرچہ آ گیا، ٹیوب ویل کا پانی لگانا پڑ گیا، تیل خرچ ہوا، کھاد لگی، اخراجات ہو گئے، تو پھر دین نے گنجائش دی ہے. پھر وہ نصف عشر یعنی 20 ڈھیریاں کی جائیں گی. 19 آپ کی ہوں گی، 1 رب کی ہوگی. اور وہ اس انداز سے ہوگا کہ ٹوٹل فصل میں سے یہ حصے کیے جائیں گے. اور اگر کسی نے کسی کو دی تھی کاشت کرنے کے لیے، مالک اور ہے اور آگے کاشت کرنے والا اور ہے، تو پھر ان کی جو تقسیم ہوگی اس تقسیم میں کاشت کرنے والا اپنے الگ 10 حصے کرے گا اور اس میں سے 1 حصہ دے گا، اور جو مالک ہے وہ اپنے حصوں کے 10 الگ حصے کرے گا. 1 اللہ کے رستے میں دے گا، 9 اس کے ہوں گے. اس انداز سے عشر دینا ہوگا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عشر زکوٰۃ کی طرح نہیں، یہ تھی زکوٰۃ ہی، لیکن اس کا نام صرف چینج کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ لگے. کئی بیچنا چاہتے ہوتے ہیں، کئی گھر استعمال کرنا چاہتے ہوتے ہیں، کئیوں کی اور معاملات ہوتے ہیں، تو ایسا اس کو اس ضمن سے پاک کر دیا. لیکن عشر بھی اسی طرح فرض ہے جیسے مال پر زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر. اور یہ دینا بھی بندے کے ذمے، جس نے اپنے فصل میں سے عشر نہیں نکالا اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، سال اگر اس پر گزر گیا، اس مال پر زکوٰۃ نہیں دی اور فصل میں سے عشر ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کیا، تو اس کا غلہ بھی ناپاک ہے، اس کا مال بھی ناپاک ہے. اس کی پاکی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے، وگرنہ وہ ناپاک رہے گا. اور مال کی مثال بہتے ہوئے پانی کی ہے. فقہ کہتی ہے کہ تفقہ فی الدین میں اگر آپ جائیں تو فقہ کہتی ہے کہ جو پانی بہتا رہے، چلتا رہے، وہ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے،
وہ پاک خود بھی ہوتا ہے، پاک کرتا بھی ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو پانی رکا ہوا ہو اور رکنے میں اس کو کئی ماہ گزر گئے ہوں اور اس میں بدبو پیدا ہو جائے، اس کی رنگت بدل جائے، تو وہ پانی خود بھی پلید ہے اور اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے۔ اگر مال کو روک دیں گے تو وہ چھپر کی طرح بدبودار ہو جائے گا اور اس میں سے بدبو آنے لگ جائے گی۔ وہی پانی جس سے ناک صاف کرتے تھے ہو جاتی تھی، آج اسی پانی سے گزرتے ہوئے ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزرتے ہو، کیوں روک دیا گیا؟ چھپر بن گیا، بدبو پیدا ہو گئی۔ مال کی مثال ایسے ہی ہے، اگر مال رک جائے تو لوگ کہتے ہیں اس میں بدبو پیدا ہو گئی، اور وہ بدبو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مالدار تو بڑا ہے مگر کنجوس بھی بڑا ہے۔ وہ جو کنجوسی کی ورڈنگ ہے اس مال میں بدبو ہے، اس نے اس کو پلید کر دیا۔ اس لیے مال کو طیب، طاہر، مطہر اور پاک کرنے کے لیے اللہ کا اور اس کے بندوں کا حق دینا لازم ہو گیا۔ آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، یہ بظاہر دیکھنے میں تو اس مال کو کہتے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ میں اتریں، اس کی گہرائی میں اتریں اور لفظی معنی اور لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو زکوٰۃ کے بنیادی طور پر دو لغوی معنی ہیں۔ جسے وہ سمجھ آ گئے اسے اس کی اہمیت سمجھ آ جائے گی کہ زکوٰۃ کتنا اہم ٹاپک تھا، جس کو ہم نے اپنی مسجدوں کی زینت نہیں بنایا۔ اور اگر مساجد میں خطباء علماء اس ٹاپک کو لیتے بھی ہیں تو سرسری سا لیتے ہیں، بس حصہ بتا دیتے ہیں، اتنا حصہ ہے، اتنا صاحب نصاب ہوتا ہے، اتنی کیپیسٹی میں، اور یہ ہوتا ہے، سادہ سا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظ میں اترے تو اس کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنا اہم ٹاپک تھا۔ اب سارے اعمال کا مقصد ایک ہی ہے جو اللہ نے انسان پر بوجھ ڈالا ہے اعمال کا، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تہجد پڑھو، یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، یہ جو کچھ اعمال ہم کرتے ہیں، ان سب کا there is only one motto، ایک ہی مقصد ہے کہ من صاف ہو جائے۔ بولیے کیا ہو جائے؟ اگر نمازیں پڑھ کے اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے بھی دل صاف نہیں ہوا، قدورتیں ختم نہیں ہوئی، نفرتیں ختم نہیں ہوئی، نفس امارہ کی غلاظتوں سے اگر پاک نہیں ہوا، نفس راضیہ مرضیہ کی طرف اور مطمئنہ کی طرف نہیں بڑھا، اگر نفس میں پلیدی وہی ہے، حسد، بغض، اناد، وہ سب کچھ موجود ہے، تو بولیے نماز پڑھنے کا کوئی بینیفٹ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ نماز تو اس لیے دی گئی تھی کہ تیرا اندر صاف ہو جائے، روزہ اس لیے دیا گیا تھا کہ تیرا من صاف ہو جائے، حج کے پھیرے اس لیے لگوائے گئے تھے کہ تیرا من صاف ہو جائے۔ اور اگر پھر بھی وہ صاف نہیں ہوا تو یہاں آ کے کسی نے کہا نا کہ ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، یہاں کسی نے کہا کہ پھر کعبے کی آمی گل نہیں بن دی جے من صاف نہیں ہویا۔ یہ اکا ستائی کو بولتا ہے نا اس مقام پر آ کر کہ جب وہ مقصود ہی نہیں پایا، مطلوب تک پہنچا ہی نہیں، موتوں تک گیا ہی نہیں، منزل پر پہنچا ہی نہیں، تو کیا فائدہ رہا 4 لاکھ لگانے کا، 10 لاکھ لگانے کا؟ بینیفٹ کیا ملا؟ تو یہ سارے اعمال اور ساری پریکٹسز کا بولیے مقصد کیا ہے؟ من کی صفائی۔ ذرا بول دیں، من کی صفائی۔ کتا بھی بیٹھتا ہے تو دم مار کے بیٹھتا ہے، وہ سدا بہار جگہ پر نہیں بیٹھتا، وہ 50 جگہ بھی بدلے جہاں اس نے 5 منٹ بیٹھنا ہے، 2 سیکنڈ بیٹھنا ہے، تو تب بھی دم مار کے بیٹھتا ہے۔ اور تو نے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور جس من کو ہمیشہ ساتھ لے کے جانا ہے، جس من سے حساب ہونا ہے، اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں گندا ہے یا صاف ہے۔ اور جسے باہر کا جھاڑو کرنا نہیں آتا اس سے اندر کا جھاڑو نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے مرد ہیں کہ جو اپنا بستر ہی روز صاف کرتے ہوں، ہم نے وہ بھی خواتین پر چھوڑا ہوا ہے۔
رضائی اس نے اٹھانی ہے، کمبل اس نے اٹھانا ہے، سیدھا بھی اس نے کرنا ہے، سونا میں نے ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور گھر کی صفائی، گھر کا کچن اور اس کے اندر پکنے والے کھانے اور وہ سارے گھر کے برتنوں کی صفائی، میں دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، عورت پر فرض ہے ہی نہیں، عورت کے فرائض میں سے نہیں، واجبات میں سے نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ برتن نہیں دھوتی اٹھ کے، گھر صاف نہیں کرتی، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ عورت کے ذمے سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ شوہر کی خدمت ہے، شوہر کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر شوہر راضی نہیں ہے، باقی سارا کچھ راضی ہے، تو بولیے اس پر کچھ بھی راضی نہیں ہے۔ اصل سے ہم ہٹ گئے۔ نکاح کی 6 قسمیں ہیں، وہ کبھی نکاح پر بلائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ قسمیں کون سی ہیں، کسی شادی کا موضوع بنائیں گے۔ شادی کے بھی موضوعات ہوتے ہیں جس کو ہم زیادہ کنجر خانے میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ تو اگلے بھائی بتائیں گے، ان کا موضوع ہے کہ معاشرے میں جو رسومات افراط و تفرید کا شکار ہے، وہ ایک موضوع آپ کا آ رہا ہے، علامہ منہاج الدین صاحب بیان کریں گے، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ آپ کو بتاتا ان 6 نکاح کی قسموں سے میں ایک نکاح حرام ہے۔ ایسے اولاد بیٹی بیٹا جو حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں، ان کا نکاح صرف اس لیے کر دینا کہ چلو کر دے، برتن تے مانجے گی نا، کپڑے تے دھوئے گی نا، اس نیت سے نکاح کرنا دین نے حرام قرار دیا ہے۔ کرنے والے بھی گناہگار اور جن کا ہو رہا ہے وہ بھی گناہگار۔ اس صورت میں جائز ہے کہ بیٹی کو پتا ہو کہ یہ حق نہیں دے سکتا پھر بھی قبول کر لے، اس صورت میں وہ مباح اور جائز ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ چلو ہمارا اگر فرض بھی نہیں ہے کہ ہم جھاڑو دیں گھر کا، لیکن کبھی کبھی جیسے وہ فرض کے بغیر روز کرتی ہے، کبھی کبھی ہم بھی تو فرض کے بغیر جھاڑو پکڑ کے اپنا گھر، اپنا کمرہ، اپنا روم، کوئی نہ کوئی چیز صاف کر لیا کریں۔ میرے شیخ الاسلام ہمیں جب کلاس لیتے تھے، پڑھاتے تھے، تو فرماتے تھے بیٹا کبھی کبھی اپنا کمرہ خود صاف کیا کرو، کرنے والے نے تو کر ہی دینا ہے، لیکن آپ اپنے چارپائی کے نیچے جھاڑو مار لیا کرو، اپنی الماری کو مینج کر لیا کرو۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں جو مجھے کمر درد ہو گیا اور میں جھک نہیں سکتا اور میں کرسی کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا، یہ جو بون پرابلم ہے، فرماتے ہیں مجھے اس کا کوئی اور غم نہیں ہے، زندگی میں کوئی اور دکھ نہیں ہے کہ یہ تکلیف والا عمل ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں، اللہ اجر دیتا ہے، مجھے اور کوئی غم نہیں اس کا کہ میں جھک نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں صرف ایک غم ہے کہ میں جھک کر مدینہ پاک کے ٹوائلٹ صاف کرتا تھا، آج وہ کر نہیں سکتا۔ تو اس صفائی سے من کی صفائی ملنی تھی، اس نے تیرے اندر کا تکبر اور رونت دھونا تھا۔ وہ جھاڑو نہیں ہے، وہ عاجزی کا نور ہے۔ وہ تیرے من میں تکبر اور رونت آ گئی تھی نا، میں بڑی شے ہوں، میں مرد ہوں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے نا، بزرگ اولیاء صوفیاء، یہ بھی صوفیاء کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ملتان، اوش شریف اور یہ سارے علاقے، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ، آپ گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے ولیوں کے درمیان۔ یہ جو صوفیاء لوگ ہیں اپنے کلام میں وہ اپنے آپ کو زیادہ تر مؤنث کے صیغے سے بیان کرتے تھے، ہیں مرد لکھنے والے شاعر، لیکن تخلص میں جان بوجھ کر مؤنث لگاتے تھے۔ لکھنے والا مرد ہے مگر لکھ رہا ہے میں کملی، میں کوچی، میں جھلی۔ اور خواجہ غلام فرید مرد ہے یا عورت ہے؟ بولے ذرا،
مرد ہیں اور ان جیسا مرد کون ہوگا؟ ویسے مرد ہیں. تو مرد ہو کر بھی جب لکھا تو لکھا کہ اتھا میں مٹھڑی، خود کو مٹھڑا نہیں کہا، مؤنث کے صیغے سے، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب، تنڈے دکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تنڈے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تنڈے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تنڈے درد کتیاں نال ادب. یہ وکاندڑی ہاں، باندڑی ہاں، کھاندڑی ہاں. یہ بولیے صیغہ مؤنث کا ہے یا مذکر کا ہے؟ لکھنے والا کون ہے؟ مرد. اور میں اس پر آپ کو قرآن پاک کا ایک حوالہ بھی دے دوں. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا ٹچ رکھنا مقصود ہے کہ آپ خشک میں خشکی نہ رہ جائیں، تھوڑی تری بھی آئے موضوع میں. قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، نفس کے 7 درجے ہیں، 7 حالتیں ہیں مرد کی، انسان کی. کتنے؟ 7 حالتیں ہیں. نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے، رادیہ ہے، مردیہ ہے، کاملہ ہے. یہ 7 کے 7 نفس قرآن پاک میں صیغہ مؤنث سے بیان ہوئے. مرد ہو کے بھی ہمارا نفس مؤنث ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، بطور اس میں فاعل ذائق ہوتا اگر مذکر ہوتا، ذائق نہیں، بر وزن فاعل. ذائقۃ الموت، تا تانیث کی ہے، مؤنث کی ہے. مطمئن نہیں، مطمئنہ، نفس مطمئنہ، تا تانیث کی ہے. رادیتم مردیتن، تا تانیث کی ہے. کاملہ تن، تا تانیث کی ہے. تو سارے نفوس مذکر کے ساتھ نہیں، صیغہ مؤنث اور تانیث سے بیان ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے موت کے بعد تیری حاضری 2 بڑی بارگاہوں میں ہو رہی ہے، اور جب بڑوں کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو شان مردانہ اور شان تفاخرانہ سے نہیں جاتے، جھک کے جاتے ہیں. اور جھکنا اس انداز سے ہے کہ تو شان عاجزانہ کے ساتھ، تانیثانہ کے ساتھ پیش ہو. مرنے کے بعد تیری روح بارگاہ خدا میں جا رہی ہے، جسم قبر میں بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہے. اکڑ کے مردانہ شان سے نہ جانا. بڑی بارگاہیں ہیں، ذرا عاجزی اور جھک کے جانا. رب تیری عاجزی کو دیکھ کر تیرے لیے بخشش کا اعلان فرما دے گا. تو یہ ایک ضمناً بات آ گئی، میں نے آپ کو عرض کر دی کہ کبھی کبھی ہم بھی مؤنث بنا کریں، مرد ہو کر بھی، یعنی مؤنثانہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیا یہ سنتیں بیان نہیں کرتے ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے ساتھ کبھی کچن میں کام کرواتے تھے؟ کیا یہ سنتیں بیان نہیں کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے مبارک خود سی لیتے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو خود گانٹھ لیتے تھے، نلین مبارک کو. بولیے نہیں پڑھتے ہو؟ صفائی مبارک کبھی کبھی خود فرما لیتے تھے. تو یہ صرف بتانے کے لیے ہے. یہ سارا کچھ مصطفیٰ نے اپنی سنت مطہرہ سے اور سیرت طیبہ سے دیا تاکہ اس عمل کے ذریعے تیرے من کی صفائی مل جائے، من پاک ہو جائے، تکبر سے، رعونت سے، غرور سے، اکڑ سے، ہر شے تیرے من کی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ ہے. اور یہ اسے نصیب ہوتا ہے جس کا من پاک ہو، جس کا من بولو بس زکوٰۃ کا پہلا لغوی معنی ہی پاکی ہے. یہ مزکا سے، تزکا سے، زکاة سے، تزکیہ سے زکوٰۃ بنا ہے، تزکیہ نفس. اس کے لیے اللہ نے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا. تاکید اور تحقیق، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس اور اپنے من کو پاک کر لیا. فلاح کی گارنٹی اسے دی جا رہی ہے. دارین کی کامیابی کا راز اسے تھمایا جا رہا ہے. کامیابی کا مجدہ جافیزاں اسے سنایا جا رہا ہے جس کو اپنے من کو صاف کرتا ہے. اور من صاف نہیں ہو سکتا جب تک مال اور تیری جان اور جسم پاک نہ ہو. اس لیے یہ ٹاپک ضروری ہے. مال پاک نہیں ہوگا
اسی مال سے سیب خریدتے ہو روز، اسی مال سے گوشت خریدتے ہو، اسی مال سے افطاری، اسی مال سے سحری. تو اگر مال ہی پلید تھا تو ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. جب اندر حرام گیا، ناجائز اور ناپاک گیا، تو اس معدے نے آگے فارورڈ کیا، پھر اس سے خون بنا، دل نے خون کو پمپ کیا اور ٹرنکس آرٹریوسس کے ذریعے اس کو چھانٹی کیا. کچھ خام مواد چلا گیا دوسری نالیوں میں، اور جو صاف ستھرا مواد ہے وہ تیرے دل دماغ کو اور تیرے پورے جسم کو شفاف اور صاف کرتا ہے. بولیے وہ جو خون تھا، اس خون میں رنگت اسی میں ہوگی جو حلال اور طیب مال اندر لے کے جائے گا. اور جو کہتے ہیں خون سفید ہو گیا، وہ اسی کا ہو گیا کہ جس کا مال پاک نہیں تھا. پھر پریشان ہوتے ہو، اولاد پڑھی لکھی تو بڑی ہے، ادب نہیں کرتی، گستاخی کرتی ہے، ہمیں لفٹ نہیں کرواتی. ارے ہمارے جمے ہوئے ہمیں ہی بولتے ہیں، ہمیں ہی اونچا بولتے ہیں. یہ سارا فلسفہ ایک راز کے اندر مضمر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. جب لقمے حرام سے کھلاؤ گے تو بچے کا خون سفید ہوگا، اس میں رنگت نہیں رہے گی، نتیجہ تن بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا، نافرمان ہوگا. اور اگر حلال طیب رزق اس کے من میں اتارو گے تو یقیناً خون رنگ لائے گا، ان پڑھ بھی ہو کے ماں باپ کے پیر دھو کے پینے والا ہوگا. پاکی کا راز پاکی میں ہے. اور میں اس کی مثال آپ کو ایک روحانی تسکین کے لیے دینا چاہتا ہوں. آج آپ بیٹیوں کو ساتھ لائے، اور یہ اتنا ضروری عمل تھا کہ ہم مرد لوگ تو دین بڑا باہر سیکھتے رہتے ہیں، ہمیں مواقع ملتے رہتے ہیں. خواتین کو بھی کبھی یہ موقع دے، کیونکہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ وہ پہلے مدرسے میں داخل ہوتا ہے. پہلا مدرسہ جاہلوں کا ہو اور جہالت کا ہو، تو بولیے بچے کی بیس بن سکے گی؟ بنیاد آپ نے خراب کر دی. اگر ماں دین پڑھی ہوگی، اسے خبر ہوگی کیسے کرنا ہے. تو وہ جو ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، اس کی ایک ہی مثال دوں گا تاکہ روح شاداب ہو. آپ اگر ماں انڈیا کا ڈرامہ دیکھ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ادھر فیڈ کروا رہی ہو، ادھر انڈیا کی فلم لگی ہو، انڈیا کا ڈرامہ لگاؤ، یا کوئی غلیظ کام لگاؤ، ٹی وی پر وہ دیکھ رہی ہے اور ساتھ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ بابا فرید ہوگا یا انڈیا کا ہیرو پیدا ہوگا؟ میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں. وہ ہیرو بنے گا، وہ فرنٹ کٹ کروائے گا. اس بچے کی حرکات و سکنات وہ فلمی ہیرو اداکاروں والی ہوگی. اس لیے حمام بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے. ہمارے معاشرے میں یہ کلچر ہو رہا ہے. اور بابا فرید الدین گنج شکل بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک دن بابا فرید اپنی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں، امی جان میری تہجد زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی. وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے. ہمارے فرض کبھی ادا نہیں ہوئے، اور وہ فرما رہے ہیں امی جان میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. اس پر ماں کہتی ہے پتر فرید اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں نے بے وضو تجھے دودھ ہی نہیں پلایا. اگر تو تہجد نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ اگر ماں وضو کر کے بچے کو دودھ پلائے تو پتر بابا فرید ہوتا ہے. تو یہ بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جو آؤٹ ڈور چیزیں ہیں وہ ان ڈور چیزوں پر مؤثر ہوتی ہیں. مال باہر سے حلال طیب جائے گا تو اندر کی دنیا کو حلال اور طیب اور پاک کرے گا. اور مال میں سے بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم میں سے بھی زکوٰۃ. آقا نے فرمایا جس طرح مال میں سے 100 میں سے 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہو، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. یہ جو روزے رکھ رہے ہیں یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تاکہ دل پاک ہو، آنکھیں پاک ہو، ناک کان ہاتھ پاؤں یہ اعضاء پاک ہو، صفائی کی طرف بڑھیں، ستھرائی کی طرف بڑھیں. اس لیے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا. تو زکوٰۃ کا پہلا لغوی معنی ہے پاکیزگی، طہارت.
دوسرے مقام پر سورۃ الاعلیٰ کے بعد اللہ نے سورہ الشمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق جس نے اپنے من کو صاف کیا، نفس تزکیہ نفس پایا، وہی فلاح کو پہنچا۔ اور علماء کے لیے ایک خاص نکتہ ہے، وہ جو سورۃ الاعلیٰ تھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، افلح یہ فعل ماضی ہے اور تزکا یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرمانا جس نے حال میں پریزنٹ میں پاکی حاصل کر لیتا ہے یا مستقبل میں ابھی پاکی ملی نہیں، پاکی حاصل کرنے کا ارادہ اور نیت کر لیتا ہے، ابھی پاکی ملی نہیں، وہ مستقبل میں ملنی ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں پاک ہوں گا، میں کوشش کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو انما الاعمال بالنیات کے تحت رب کائنات اعلان فرما رہا ہے قد افلح۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب تو پاکی حاصل کرے گا تب ہم بھی کامیاب کر دیں گے، نہیں، افلح فلاح اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، پاکی کی نیت بھی کر لے تو میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کر چکا ہوں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، پیپر دو گے تو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، امتحان میں بیٹھو گے ایگزامینیشن ہال میں تو پھر جا کے تمہیں فیل یا پاس کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اللہ کی کائنات میں رب کہتا ہے نیت بھی کر لو پاکی کی تو میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ تیرے ہاتھ میں پہلے عطا کر دوں۔ یہ اللہ کے ہاں نظام ہے۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی حاصل کرنا، اس کا ایک دوسرا معنی ہے لفظ زکوٰۃ کا، وہ ہے نشو و نما پانا، فراوانی میں جانا، بڑھنا، پھیلنا، پھولنا۔ اگر ظاہری نظر سے دیکھتے تھے، اپنے میتھمیٹک کے اصول سے دیکھتے تھے، اور جب کاؤنٹیبلٹی میں آتے تھے، گنتے تھے، چنتے تھے، تو 100 میں سے 2.5 نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ حساب تگڑا ہے تو ذرا بولیں، 97.5 بظاہر گھٹ گئے یا بڑھ گئے؟ جی بظاہر گھٹ گئے، لاکھ میں سے 2,500 دے دیے، 97,500 رہ گئے، گھٹ گئے یا بڑھ گئے؟ گھٹ گئے۔ تو جس زکوٰۃ کو ہم کہتے تھے دینے سے گھٹ جاتی ہے، اس کے تو نفس میں اور اس کی روح میں اور اس کی اصل میں اور اس کے مادہ اشتقاق میں اللہ نے گھٹ جانا ایک جگہ بھی قرآن و حدیث میں نہیں آتا۔ ہاں یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے گھٹتا نہیں ہے، نشو و نما پاتا ہے، پھلتا ہے، پھیلتا ہے، بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے گھٹتا نہیں ہے، یہ اس کی تو لغت میں لکھا ہوا ہے کہ بڑھتا ہے۔ ابھی میں قرآن پر تو آؤں گا کہ بڑھتا کیسے ہے، ابھی تو لغت میں آ جائیں۔ تو جس کی لغت میں گھٹنا نہیں ہے اس کو تو نے کیسے سوچ لیا کہ یہ گھٹ جائے گا؟ جو اللہ کا حق ہے اس کے فیصلے بھی تو اللہ کے ہی آئیں گے۔ بندے کی عقل سوچتی ہے گھٹ گیا، اللہ فرماتا ہے گھٹا نہیں، بڑھ گیا۔ یہ تیری سوچ تھی کہ گھٹ گیا، چونکہ تو نے حساب سے دیکھا، میتھمیٹک سے دیکھا، تو نے گنتی کی، اسی لیے اسے گنتی والا پسند نہیں۔ تو شام کو بھی گنے، دن کو بھی گنے، دوپہر کو بھی گنے، کہتا میں جو ہوں گن گن کے دینے والا، تجھے کیا ضرورت ہے گنتی کرنے کی؟ تو بس کرتا جا اور میں عطا کرتا جاؤں، اور جب تیری ساری گنتی ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے تو میرا فضل شروع ہوتا ہے۔ جب تیرا متناہی لامتناہی میں بدل جائے، تیری حد لامحدود میں بدل جائے، اس سے آگے میرا حساب اور میرا فضل شروع ہوتا ہے۔ اس کا معنی نشو و نما پانا، بڑھ جانا، پھیلنا، پھولنا۔ یہ پودا میرے پاس ہے، یا گلاب کا ہو تو آپ سال بعد اس کی ٹہنیاں کاٹتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں،
بظاہر تو چھوٹا ہو رہا ہے، وہ اتنا پھیلا ہوا تھا، آپ نے کٹنگ کر دی، چھوٹا ہو گیا۔ چند ماہ تو اس کو دیں تھوڑا، اللہ نے اپنی طاقت سے، اپنے کرم سے اسے اتنا بڑھایا کہ نشو و نما پا کے وہ پھیل گیا اور زیادہ طاقتور، زیادہ مضبوط ٹہنیوں کے ساتھ اوپر کے سامنے آیا۔ بولی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ اصولوں میں سے اصول ہے کہ جس چیز کو زیادہ بڑھانا مقصود ہو اسے پھر چھانٹی کیا کرو، اسے کاٹا کرو۔ اعمال کو بھی اگر بڑھانا ہو تو اعمال کے اندر جو چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں گناہوں کی اگ جاتی ہیں، کبھی انہیں چھانٹی کیا کرو۔ جس درخت کو اگانا ہو، فصل اچھی کرنی ہو، اس میں سے جڑی بوٹیاں کبھی کبھی اکھیڑا کرو، کبھی دوائی ڈال کے انہیں جلایا کرو، کبھی ہاتھوں سے، کبھی درانتی سے انہیں چھانٹا کرو، تاکہ طاقت ساری اس تناور درخت کو ملے۔ یہ اس مال کی چھانٹی ہے۔ اس مال میں جو حصہ وہ تھا جو تیرے مال کو پلید کیے ہوئے تھا، جو غریبوں کا حق تھا، محتاجوں کا حق تھا، مسکینوں کا حق تھا، یتیموں کا حق تھا، بے کسوں، مظلوموں، محکوموں، مجبوروں، بیواؤں، دکھیوں، پریشان حالوں کا حق تیرے حق میں تھا۔ اگر تیرے حق میں رہا تو جڑی بوٹی رہا، اگر نکل گیا تو تیرا حق، تیرا مال بھی نشو و نما پا گیا، اور جس کو تو دے رہا ہے اس کا بھی کام بن گیا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس لیے اس کو چھانٹی کیا کرو۔ تو جس کے معنی میں عرب میں کہتے ہیں زکاء الزرع، کھیتی بڑھ گئی، کھیتی نشو و نما پا گئی، زراعت بڑھ گئی، اور آپ کا خانوال کا علاقہ 70 سے زائد % جو ہے وہ زمیندارے پر ہے، کسانوں پر ہے، زراعت پر ہے، کھیتی باڑی پر ہے۔ تو زکاء الزرع، کھیتی بڑھ گئی، نشو و نما پا گئی۔ کھیتی وہی بڑھتی ہے جس کا عشر دیا جائے، مال وہی پنپتا ہے جس میں سے زکوٰۃ دی جائے، وگرنہ وہ قارون کے خزانے کی طرح زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اب میں اس معنی کی روح سے قرآن پاک پہ آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، تمہیں عقلی مثال بھی دیتا ہے، اور روح کی مثال تو پھر روح والے کو ہی سمجھ آتی ہے، اس کو بھی دیتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ جو 8 مصارف تھے ان میں سے ایک کیا تھا، بولو، فی سبیل اللہ۔ وہ بیان ہو رہا ہے کہ مال، وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، وہ صدقات، وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو، عشر کی مد میں ہو، وہ صدقات نافلہ ہوں، نفلی جو واجب نہیں تھے، یا صدقات واجبہ ہوں۔ آپ روٹین میں کسی کو 10 20 40 دیتے ہوں، روٹین میں کسی کو بینیفٹ دیتے ہوں، وہ ایک الگ نافلہ ہو یا زکوٰۃ عشر کی مد میں واجبہ ہوں، فرائض ادا کر رہے ہوں، جس مد میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ فرماتا ہے اس مال کی مثال کمثل حبۃ، اس گندم کے دانے کی ہے جسے تم نے جا کر زمین میں پھینک دیا، کاشت کر دیا۔ بظاہر تیرے بڑھولے سے گندم گھٹ گئی، لیکن 4 ماہ کے بعد دیکھنا گھٹی تھی یا بڑھ گئی ہے۔ تھوڑا سا انتظار تو کر، صبر پر اجر ہے، تھوڑا صبر تو کر۔ بڑھولے میں 8 من گندم تھی، 2 نکل گئی، پیچھے کتنی رہ گئی؟ بولے 6 رہ گئی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کم ہو گئی، کھٹ گئی، 8 پیچھے رہ گئی۔ اور یہ بیٹیاں، بہنیں، مائیں، اگر اس میں سے بچہ ایک مٹھی پکڑ کے آپ کے سیمنٹڈ فرش پر گرا دے، مائیں ڈانٹتی ہیں، تو نے گندم ضائع کر دی، رزق ضائع کر دیا۔ اور شوہر عظیم کو نہیں ڈانٹتی، وہ 2 بوریاں نکال کے لے گیا ہے، اور سیمنٹڈ پر نہیں، کچی مٹی میں پھینکایا ہے، خاک میں ملایا ہے، اور سخت زمین پر بھی نہیں، ہل چلایا تھا، نرم کی تھی کہ اندر دس جائے۔ کیوں نہیں ڈانٹتی؟ کیوں اس سے بات نہیں کرتی کہ تم نے ضائع کر دی؟ انہیں بھی پتا ہے کہ
یہ نشو و نما پانے کے لیے گئی ہے، آپ کو بھی پتا ہے یہ بڑھنے کے لیے گئی ہے۔ انگوٹھا چھاپ ہے، کسان زیادہ پڑھا لکھا نہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ بڑھنی ہے، گھٹنی نہیں۔ جب تک مٹی کے اوپر پڑا رہا گندم کا دانہ، وہ چین سے گھر آ جائے گا؟ نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے اوپر بڑا کمزور ہے، بڑا ہلکا ہے، چڑیا چگ جائے گی، کوا لے جائے گا، چونٹیاں گھسیٹ کے لے جائیں گی، ہوا کا جھونکا اڑا کے لے جائے گا، یہ تو ساری ضائع ہو جائے گی۔ اسے چین کب آیا؟ جب دفن کر آیا، میرا لگایا، مٹی کے نیچے دب گیا، اب اس کی پشت نظر نہیں آ رہی، مٹی میں چلا گیا۔ ارے نادان، اگر کسان کا یہ عقیدہ ہے کہ مٹی میں جانے سے مرتا نہیں ہے، تو محمد کے غلام کا عقیدہ کمزور کیوں ہو کہ مٹی میں جانے سے ولی مر گیا ہے، بندہ ختم ہو گیا ہے، مومن ختم ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اگر ایک گندم کا دانہ مٹی کی محبت میں مٹے تو 700 زندگیاں پاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا اور مصطفیٰ کی محبت میں مٹے تو ایک ہی ایسی زندگی پاتا ہے جس پر موت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ مٹی میں جانے سے طاقتور زیادہ ہوتا ہے۔ اوپر والے گندم کے دانے کو طاقتور نہیں کہتے جس سے ہوا لے جائے، جس سے چڑیاں چگ جائیں، اندر جا کے طاقتور ہوا ہے۔ اور میں حدیث دیتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فوت شدہ کو سلام کرتے ہو، قبر والے کو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو، یا دیار المومنین والمومنات کہتے ہو، جب انہیں سلام کہتے ہو، قبر والا تمہارا سلام سنتا بھی ہے اور بولو اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب سلام کہنے والے، تیرا سلام تو اس نے سنا، کیا تو نے بھی اوپر رہ کے اس کا جواب سنا ہے؟ بوسکی پہن کے چلا جا، پینٹ کوٹ پہن کے چلا جا، لمبی کار لے کے چلا جا، کوٹھی بڑی شان والی لے کے وہاں پہنچ جا، بڑا مالدار ہو کے چلا جا، بتا تو اس کا جواب سن سکتا ہے؟ تو نے نہیں سنا۔ اب بتائیں پھر طاقت اس کی زیادہ نکلی یا تیری زیادہ نکلی؟ جسے کہتے ہو ختم ہو گیا۔ تو مٹی کے اندر جانے سے کائنات بدل جاتی ہے، اس جہان کا نام ہی اور ہے، وہ عالم برزخ ہے، ادھر کی ریکوائرمنٹ اور ہے، ادھر کا نظام اور ہے، ادھر کا سسٹم اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے۔ تم ایک دانہ کاشت کر کے آئے، انبتت سبع سنابلا، ہم نے اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکالی۔ بولو کتنی؟ جس سے 7 بالیاں ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر بالی پر 100 دانہ لگایا۔ بولے کتنے؟ This is the holy Quran. This is the thought of Quran. These are verses of Quran. This is the Quranic law. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کسان کی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ قرآن میں مثال دے رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والا مال، ارے تمہیں یقین ہو جائے کہ میں آخرت میں کیسے دیتا ہوں، تجھے یقین کامل ہو جائے، تیرا دل سمجھ جائے کہ وہ رب جو مٹی میں جانے سے تمہیں کتنے گناہ کر کے دے دیتا ہے، جو خدا مصطفیٰ کی محبت میں دو گے وہ کتنا دے گا۔ ہر بالی پر 100 دانہ۔ اب آپ کا ریاضی پوچھتے ہیں کہ ایک کے بدلے اب ٹوٹل کتنے ہو گئے جی؟ 700۔ اب کوئی ڈبل شاہ اتنا نہیں دے سکتا، کوئی تاجر اتنا۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک میں قید پڑ گیا، جتنا غلہ تھا لا کے جمع کر دیا، بڑے بڑے تاجر آ گئے، حضرت ہمیں بیچ دے۔ فرمایا کیا دیتے ہو؟ کسی نے کہا 100 کے بدلے 200 دیتا ہوں، کسی نے کہا 300، کسی نے کہا 400، 4 گنا تک بولی گئی۔ تاجر تھک گئے، اب ہر بار کہتے مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ جب تاجر تھک گئے نا، ہار گئے،
اور کہنے لگے اب ہم سے بڑھ کر کون دے گا؟ بڑے بڑے تاجر تو یہ بیٹھے ہیں، اور کون ہے شورما مائی کا لال جو آپ کو دے دے ہم سے زیادہ؟ یہ چیلنج سن کر آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ خادم جاؤ ذرا مدینے کے یتیموں کو آواز دو، مدینے کے غریبوں اور مسکینوں کو آواز دو، دکھیوں غمزدوں اور پریشانوں کو آواز دو۔ سب آ گئے اور آپ نے فرمایا اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا کے لے جاؤ۔ اپنے ہاتھ سے نہیں دیا، دینے والے منصف تھے تو لینے والے بھی۔ ہمارے ہاں تو اندھیر نگری مچ گئی، ہم گلے کرتے ہیں اوپر والوں سے کہ وہ اچھے نہیں، تو لینے والے کب اچھے ہیں؟ جو بابا 2 اینٹیں نہیں اٹھا سکتا اپنے گھر میں، اس کے سامنے ٹرک مال کا رکھو کہ اٹھا کے لے جاؤ، لے جائے گا کہ نہیں؟ بولو، سارا ہی لے جائے گا کہ یا کوئی توڑا چھوڑ دے گا آپ کے لیے؟ سارا ہی لے جائے گا۔ یہ ستم کی بات ہے، ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے۔ جب معاشرہ بے عدل ہو جائے تو اوپر بھی سارے بے عدل ہی بیٹھ جاتے ہیں، پھر ناانصافیاں ہوتی ہیں، پھر گلے شکوے کبھی کبھی اپنے من سے بھی کیا کرو، اپنی خود احتسابی بھی تو کرنی چاہیے۔ انگلی ہے کسی کی طرف کرتے ہو، 3 تیری طرف بھی ہیں، ان کو بھی حساب دینا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بڑھ گیا 700 گنا، ایک کے بدلے 700 میں نے دے دیے۔ اور وہ فرماتا ہے یہ تیری گنتی تھی، یہ تیرا حساب تھا، یہاں تک تو تو حساب کرے گا۔ آگے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جسے چاہے، جس کا چاہے، جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے اور اضافے کر دے۔ یضاعف، اضافہ فرما دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اس کے ہاں کمی نہیں ہے۔ اور یضاعف کو کھلا چھوڑ دیا، کونٹیبلٹی اور حساب سے پاک کر دیا۔ فرمایا تم جہاں ضربیں تقسیمیں کر کے تھک جاؤ گے، اس سے آگے میرا اضافہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کو تم مانگتے پھرتے ہو، یہ تو قلیل ہے۔ دنیا کیا ہے بولو؟ قرآن پاک میں آئے یہ قلیل ہے، ساری دنیا قلیل ہے۔ قلیل کے پیچھے بھاگنے والے، اس نے جس نبی سے مانگتے پھرتے ہو اس نبی کو تو پھر آگے کثیر، کثیر سے اکثر، اکثر سے التکاثر، التکاثر سے اوپر وہ کوثر کے مالک ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ اس محبوب کے در پر جا کر امریکہ کا ویزا مانگتے ہو، کوٹھی مانگتے ہو، کار مانگتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تیرا معیار میں نے بڑا اونچا رکھا تھا، تو نے اپنا معیار خود گرا دیا۔ گھٹیا چیزوں پہ نظر رکھنے والے، تیرا معیار تو خالی جنت لینا بھی نہیں تھا، جنت اور اصحاب کہف کا کتا لے گیا ہے۔ اگر تیرا معیار بھی یہی ہے تو پھر وہ تو کتا اس دور کے ولیوں سے وفا کر کے لے گیا، اور تو محمد سے وفا کر کے بھی کوٹھیاں ہی مانگتا پھرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے اصحاب کہف کا یہ واقعہ پڑھا تو میرے شہر سیالکوٹ کا اقبال، میں اس کا فرزند ہوں، اقبال ساری رات روتا رہا، اور تہجد کے وقت اقبال نے فیصلہ کیا کہ اب میں کیا لکھوں۔ جواب شکوہ کے آخری شعر میں اقبال نے تب جا کے لکھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو رب کہتا ہے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو، کوٹھی گاڑیاں کیا چیز ہے، نبی سے وفا کرنا تیرا کام ہے۔ وہ تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، جو چاہنا اپنے مقدر میں خود لکھتے پھرنا۔ There is only one condition to achieve the love of Allah۔ رب تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، مصطفیٰ سے عہد وفا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بڑھا دیتا ہے اس سے بھی بڑھ کر جس کے لیے۔ اور اگلی خوشخبری سناؤں، فرماتا ہے اگلی آیت نمبر 62 262 میں، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہی لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے تھے، اور خرچ کرنے والے ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، دے کر احسان نہیں جتلایا۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آنے کا فائدہ تب ہے جب سبق لے کے جائیں۔ ہم
دینے سے پہلے بھی احسان جتلاتے ہیں اور دینے کے بعد بھی احسان جتلاتے ہیں. 4-5 باتیں دینے سے پہلے کرتے ہیں. وے خسم لج تینوں ہی اس قابل سمجھے اسی فلانے نے بھی بلا سکتے سا, فلانے نے بلا سکتے تھا, اس واسطے کہ ساڑھے برتن تو ہی تو نہیں آکھ. ہم تو قربانی کا گوشت بھی اسے دیتی ہیں کہ جو ہمارے کام آئے, اور جو میرے آپ کے کام نہ آئے ہم ناک چڑھا کے کہتے ہیں یہ کام نہیں آتی اس کو کیوں دیں. حقدار چاہے ہوتی ہے ہوتی پھرے. ہم اللہ کا حق بھی اپنی طبیعت کے مطابق دینا چاہتے ہیں. پھر فرمایا وہ احسان نہیں جتلاتے اور لوگوں کو اذیت نہیں دیتے, اس کا بدل نہیں مانگتے, اس کا دل نہیں دکھاتے, اسے تانے نہیں دیتے, اور کبھی نہیں کہتے کاٹن تو بڑی پہنتے ہو گھر میں سوئی بھی کوئی نہیں, لسی مانگنے آ گئے ہو. ان کا دل نہیں دکھاتے. آگے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. لوگوں سے اجر نہ مانگو, اس کا بدل ان سے نہ مانگو جن کو تم نے خیرات دے دی, صدقات دے دیے, زکات دے دی, عشر دے دیا, ان کو حق دے دیا. ان کا اجر ان کی دہلیز پر مانگنے نہ جاؤ, سودا گھاٹے کا کرو گے. عند ربہم, تمہارا اجر رب کے پاس ہے. اس دن کا انتظار کرو, اس وقت کا انتظار کرو. وہ کسی کا اجر اپنے پاس نہیں رکھتا, یقین کر لو وہ نہیں رکھتا, وہ دے کے ہی رہتا ہے. اس نے کہہ دیا تمہارا اجر. لہم اجرہم, ہم ضمیر جمع ہے, ان سب کا اجر عند ربہم, ان کے رب کے پاس. دوری نسبت. فرمایا رب بھی تہاڈا ہے تے اجر بھی تہاڈا ہی رکھیا سکول تے دینا بھی تہانوں ہی سو. وہ منصف اعلیٰ ہے, وہ کسی کا نہیں رکھتا. اور مقام کیا دیتا ہے, تو نے دیا اپنا مال پاک کرنے کے لیے, اجر تجھے ولایت کے درجے کا دے رہا ہے. اور وہ یہ دے رہا ہے کہ وہ جو 700 گنا دے رہا ہوں وہ وکھرا, وہ جو یضاعف کہہ رہا ہوں اضافہ وہ وکھرا, الگ تھلگ. وہ دے کر بھی محشر میں جب چلو گے تو آواز آئی اسی آیت میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ان کی پرسونالٹی, ان کی آئیڈینٹی, ان کی ڈگنیٹی, ان کی شخصیت, ان کی ذات کو بھی بے خوف کر دیا جائے گا. ایمانداری سے بتائیں یہ جو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مجدہ جافیزہ سنا رہا ہے, یہ کسی اور آیت میں اس نے اپنے ولیوں کے لیے بیان نہیں کیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ جو ولیوں کو فیض دیا ہے, صلحاء کو, اتقیاء کو, صوفیاء کو, اغیاث کو, اقطاب کو, اوتاد کو, ملہم کو, اپنے ولیوں کو مقام دے رہا ہے. رب کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بھی وہی بے خوفی کا مقام عطا فرما رہا. وہ ساری زندگی غاروں میں چھپ چھپ کے 300 سال الٹے لٹک لٹک کے سجدہ ریزیاں کر کے رب سے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مقام پاتے رہے, اور تو اپنے ہی مال کو پاک کر کے مال میں انصاف کر کے دے کر بھی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مقام پا رہا. وہ حدیث کہاں گئی کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے دور میں ایک عورت نے ایک چلو پانی لے کر کتے کو پلا دیا تھا. تھی فاحشہ غلیظ عورت تھی, لیکن کتے کو پانی پلا کر اللہ نے راتوں رات اس کے سر پر ولایت کا تاج سجا دیا, گناہوں سے پاک کر دیا. اس پر اشرف علی تھانوی صاحب نے جو اہل دیوبند کے عالم ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھا. پرانے لوگ جو بے شک اہل دیوبند کے ہوتے تھے وہ ایسی چیزوں کو مانتے تھے, چلو کچھ نہ کچھ تو مانتے تھے. آج کل تو ویسے ہی حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا
بر صغیر کے بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہیں اور ان کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے مرشد کے پاس گیا، میں نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے جس کی ریش مبارک بھی کوئی نہیں، ولیوں میں بیٹھا سجدہ بھی کوئی نہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ ولیوں کی صدارت کر رہے ہیں؟ امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں اگر ایک فاحشہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلائے تو ایک کتے کو پانی پلانے سے رب اسے ولایت دے دے، اور جس نے 14 کروڑ عوام کو آزاد خطہ کروا کے جدوجہد کر کے لے دیا، آج دنیا ساری آزاد نمازیں پڑھے، آزاد روزے رکھے، آزاد دین کے ستونوں پہ عمل کرے، وہ سارا کریڈٹ قائد اعظم کو نہیں جاتا ہے؟ تو صرف خاص عبادات کے اندر ہی ولایت نہیں ہے، ولایت ایسے امور میں بھی ہے کہ خدمت خلق کی جائے۔ اور میں آپ کو دین کا اتنا سا طالب علم ہونے کے ناطے آخری حصہ گفتگو کا، وگرنہ یہ موضوع تو ختم ہونے والا نہیں، ابھی میں نے پیپر کو تو دیکھا ہی نہیں، یہ میں نے 20 آیتیں قرآن پاک کی اس میں حوالے کے طور پر رکھی ہوئی ہیں، اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے، زندگی رہی تو پھر کبھی اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت کے پیش نظر آخری ایک دو بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید دین فقط مسجد اور مدرسے میں ہے، اور جو میرے مدرسے میں ہے اسی کا نام دین ہے، تباً دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مذہب کو سارا اسلام سمجھ لیا تھا۔ الحم سے والناس تک پورا قرآن میرا چیلنج ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں ادب کرتا ہوں، پیار دیتا ہوں، اور ان سے سیکھتے رہتے ہیں ہم، اور ہم تو علماء کے قدموں میں بیٹھنے والے، ان کی خاک لینے والے ہیں، خود کو عالم بھی نہیں سمجھتے، لیکن دین کا ادلا سا طالب علم ہونے کے ناطے سے زندگی کا جتنا حصہ دین کی خدمت میں گزارا ہے، پورا نچوڑ دے رہا ہوں، پورے قرآن سے الحم سے والناس تک ایک آیت مجھے کوئی نکال کے دکھا دے اللہ نے کسی ایک جگہ بھی اسلام کو مذہب کہا ہو۔ عیسائیت مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، ہندو مت ان کا بھی مذہب ہے، سکھوں کا بھی ایک مذہب ہے۔ مذہب اسلام کا جز ہے، ٹوٹیلٹی نہیں ہے۔ کلیت کے ساتھ اللہ نے جہاں اسلام کو کہا، دین کہا ہے، مذہب نہیں کہا ہے۔ What is the difference between the religious and the deen? What is the difference between the two identities, dignities and personalities? شخصیات میں بھی فرق ہوتا ہے، مذہب اور دین میں بھی فرق ہوتا ہے۔ فرق سنو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں ہیں اور دین ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ مذہب فقط اپنوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، دین غیروں کے حقوق کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ ہم اس دین کے پیروکار ہیں۔ اب آپ کو قرآن کی وہ آیت سمجھ آئے گی جس میں اللہ نے فرمایا عیسائی اور یہودی تمہارے سگے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ مذہب کے پیروکار ہیں، اور مذہب والا صرف اپنوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دین ہے جو غیروں کے حقوق کی بھی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اس لیے یہودی کا جنازہ بھی گزرے تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کافر بھی تو سفید بالوں والا گزرے تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کافر کا بھی ناحق قتل ہو جائے اللہ کے رسول صحابی کو سزا سنا دیتے ہیں۔ یہ دین ہے، ہم اس دین کے پیروکار ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور آخری آیت جب نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اور آخری لفظ جو اترا وہ بھی رضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم دین کے پیروکار ہیں۔ اور اب آپ کو میں فرق ایک جملے میں بتا دوں کہ دین کی تقسیم کیا ہے۔ 10% دین اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، اور 90% دین اسلام اس کی مجبور مخلوق کی خدمت کا نام دین اسلام ہے۔
ساری زندگی کی نمازیں روزے حج لے کر اگر وہ کٹیا میں بیٹھا رہے اور اللہ کی مخلوق سے نفرت کرتا رہے، یتیموں کو دھکے دیتا رہے، مسکینوں کا حق نہ دیتا رہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا حبیب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلا رہے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے، ان کا حق نہ دیتے ہیں، نہ لینے دیتے ہیں، نہ خود دیتے ہیں، نہ کسی سے لے کر دیتے ہیں، اور نہ ان کے حق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ نمازیں پڑھ کے بھی جھٹلا رہا ہے، وہ روزے رکھ کے بھی جھٹلا رہا ہے، وہ کعبے کے پھیرے لگا کے بھی دین کو جھٹلا رہا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اللہ نے بے نمازی کو ڈسکس ہی نہیں کیا، اور رب مصلی، علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، رب مصلی کے دائرے میں داخل ہی اسے کرتا ہے جو 5 وقت کا پابند ہو، جو 2 ٹائم چھوڑ دے 3 ٹائم پڑھ لے، اللہ اسے مصلی کا درجہ نہیں دیتا۔ پکا نمازی نمازیں پڑھ کے بھی ہلاک ہو گیا، کیوں؟ دکھاوا کرتا رہا اور چھوٹی 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 استعمال کی چیزیں مانگنے پر سائلوں کو نہیں دیتا تھا۔ کتنا اچھا دور تھا جب لوگ لسی مانگنے آتے تھے، جب لوگ گھر سے ماچس نہیں ہوتی تھی آگ لینے آتے تھے، جب لوگ گھروں میں ایک دوسرے سے ایک پلیٹ آٹا شیئر کرتے تھے۔ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولتے سڑو۔ وہ کتنا حسین دور تھا، اور میں نچوڑ نکال کر معاشرے کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سارا ٹپر سپر سٹور پہ کما رہا ہے، بڑے بڑے سٹور کھل گئے، لیکن پوری نہیں پڑ رہی۔ شکوہ وہی ہے کہ کماتے سارے ہیں، معلوم نہیں جاتا کدھر ہے، کیونکہ برکت اٹھ گئی۔ برکت کیوں اٹھ گئی؟ سن لو، پرانے دور میں ہم سارے ایک بابے کی ہٹی سے پلے تھے۔ ہٹی نام دے لیں، چھوٹا سا کاروبار نام دے لیں، وہ درانتیاں گرم کرنے والا چولہا لے لیں، ایک بابے کی ہٹی، کوئی پتر اے سی بن گیا، کوئی ڈی سی بن گیا، کوئی انسپیکٹر بن گیا۔ کبھی راز نہیں پتا کیا؟ میں بتاتا ہوں۔ اس بابے کی ہٹی پر 1 کلو چینی لینے گاہک آ گیا، اس کے پیچھے پیچھے ایک بچہ روتا ہوا آیا، پوتا دوتا اپنا بچہ 2 سال کا بچہ روتا ہوا آ گیا۔ وہ رو رہا تھا بابا میں نے بھی چیزی لینی ہے، وہ ڈانٹ رہا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس بابے نے اس کو چینی دینے سے پہلے ایک ٹکی اٹھا کر اس کو جھونگا دے دیا۔ جھونگا سمجھتے ہو؟ مفت میں دے دیا، ایک ٹکی دے دی۔ اس نے آنسو پوچھے، وہ چلا گیا، اب چینی بیچی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تیری کلو کی چینی کی تجارت کو نہیں دیکھا، اس روتے ہوئے بچے کے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھا ہے، اور تیرے رزق میں برکت پیدا کرتی ہے۔ اس رزق میں برکت آئی تھی۔ آج سلانٹی ٹکی ٹافی پڑی ہے، کوئی جھونگا دیتا ہے کسی کو؟ بولو، وہ بھی قیمتاً دیتا ہے، تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ ارے اللہ نے فیصلہ دے دیا، گندم کا دانہ جب تک مٹی میں فنا نہیں کرو گے 700 نہیں ملیں گے، 700 ملیں گے جب اپنی ہستی سے اسے جدا کرو گے۔ مال رب کے راستے میں دو گے تو برکت پیدا ہوگی، نہیں دو گے تو کروڑوں میں بھی بے برکتی ہوگی۔ یہ نچوڑ ہے دین کا۔ آگے جا کر حساب کرتے پھریں، سمجھتے پھریں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ میں نے آپ کو قرآن سنا تھا، اور پھر آخری بات جس پہ ختم کر دوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم سے تمہارا مانگئی کب ہے؟ میں نے تم سے تمہارا مانگئی کب ہے؟ تمہارے پلے ہے کیا؟ یہ جو ویسکٹیں، کوٹ،
کپڑے کاٹن، یہ جو خوبصورت لباس پہنے پھرتے ہو، اللہ فرماتا ہے یاد کر میں نے تو تجھے ننگا بھیجا تھا، اپنی حیثیت یاد کر، سارے ننگے پیدا ہوئے تھے، آج طرح طرح کے ڈھانپنے کے لباس، کیا یہ میری عطا نہیں ہے؟ یہ کیا یہ میری نعمتیں نہیں ہیں؟ اس وقت اپنی حیثیت کو یاد کر، تیرا آنا بغیر لباس کے تھا، تیرا جانا ایک کفن کے ساتھ ہے، اور وہ بھی مقدر والے کو، سارا ادھر ہی چھوڑ کے جا رہے ہو، نہ لے کے آئے تھے نہ لے کے جاؤ گے، تو پھر مان کس پہ؟ ملک عدم تو ننگے پنڈے آؤندہ اس جہانے، بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کردہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مانگا ہی کب ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دو۔ جگہ جگہ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو اس رزق میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اپنا کیا ہے؟ اور پھر فرمایا جو ہمارے راستے میں دینا ہے، خبردار خبیث نہ دینا، پلید نہ دینا، وہ نہ دینا جسے خود گھٹیا سمجھتے ہو، جسے خود نکمہ سمجھتے ہو، کم تر سمجھتے ہو، وہ نہ دینا۔ قرآن اٹھا کے پڑھیں، اللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس حلال رزق میں سے دو جو تم اپنے لیے کماتے تھے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جس کو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا۔ یہاں عشر کا ذکر ہے، لوگ سمجھتے ہیں عشر کا ذکر کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اخرجنا لکم من الارض، وہ جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالا اس میں سے طیب اور حلال اللہ کے راستے میں دو۔ اور آگے فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اللہ کی راہ میں خبیث مال نہ دو، پلید نہ دو، گندا نہ دو۔ آپ پوچھیں گے مال بھی گندا ہوتا ہے؟ اللہ جسے خبیث کہہ رہا ہے، گھٹیا کہہ رہا ہے، پھر میں اس میں سے نہ دو۔ آپ پوچھیں گے وہ گھٹیا کیا ہے؟ ہماری بہنیں بیٹیاں بڑی توجہ سے سنیں، بھائی بھی سنیں، ہم خالہ زاد بچوں کو بھی اپنے بچوں کے کپڑے دیتے ہیں تو وہ بھی یہ سمجھ کے دیتے ہیں اب میرے بچوں کے پہننے کے قابل نہیں رہے، کنڈم ہو گئے، دے دو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈھیر لگا ہوا ہے، فالتو ہیں، ہم فالتو دیتے ہیں، اس کو خبیث کہا ہے۔ ہم گھٹیا دیتے ہیں جو مجھے پسند نہیں، وہ گھٹیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ خبیث ہے کیا؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، جو تمہیں دیا جائے تو تم نہ لو، جو تمہیں پہنایا جائے تم نہ پہنو۔ وہی نہیں دیتے، وہ بولو تو صحیح، یہ جوتے اب میں نے نہیں پہننے، دے دو، یہ کپڑے میں نے نہیں پہننے، دے دو، یہ ہمارے کام کا نہیں رہا، دے دو، یہ ٹوٹ گیا، دے دو، یہ خراب ہو گیا، دے دو۔ ارے دے دیا لیکن نیکی نہیں ہے اس میں۔ اب میں آپ کو ایک اور آیت دوں آخری اور ختم کہ نیکی کس میں ہے۔ آپ نے نیکی نہیں کی لیجیے نا، بڑا نیکی کیتی، احسان کیتا کہ یہ میری بہن ماڑی ہے، انہوں اپنے بچیاں دے وہ دے دو جڑے احسان نہیں پانے۔ اللہ فرما رہا ہے جو تم خود نہ لو وہ کسی کو نہ دو۔ کون سا دو؟ اب میں قرآن کی آخری آیت اور ایک بات عرض کر کے اجازت، چوتھا سپارہ پہلی آیت، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ علماء توجہ کریں، پڑھے لکھے احباب ٹیچرز متوجہ ہوں، لا تنالو نہیں فرمایا، لا نافیہ بھی ہو سکتا تھا، لا زائدہ بھی ہو سکتا تھا، اپنے مطلب کا معنی نکالا جا سکتا تھا۔ اللہ نے حروف نواسب میں سے لگا کر فرمایا لن تنالوا البر حتی
تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز 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 نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود محبوب تھا، جو تمہیں خود پسند تھا۔ اپنی پسند دینا نیکی ہے، جو تجھے محبوب ہے وہ دینا نیکی ہے، جو برقع میں پہنتی ہوں اس وقت وہ دینا نیکی ہے، جو کنڈم ہو گیا وہ نیکی نہیں ہے، وہ کپڑے میں پہنتا ہوں کاٹن کے وہ دینا نیکی ہے، جو کنڈم ہو گیا مغرور لان واسطے وہ نیکی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے آقا کی شہزادی بیٹیاں سنیں، سیدات النساء الجنہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آج بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہو کہ وری پوری نہیں ہوئی، 10 لباس پورے نہیں ہوئے، بیٹیوں کے بالوں میں چاندی لے آتے ہو کہ تیرے گھر ابھی فریزر نہیں آیا، جہیز میں دینے کی باتیں پوری نہیں ہوئی۔ ارے نادان، کائنات میں محمد عربی سے بڑا مختار کون ہے؟ اور مصطفیٰ سے کی بیٹی سے بڑی سردار بیٹی کس کی ہے؟ وہ کیا نہیں دے سکتے تھے اور وہ کیا نہیں لے جا سکتی تھی، جن کے جوڑے بھی جنت سے آئے۔ تیری بیٹی اعلیٰ ہے یا سرکار کی بیٹی اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مولا علی سے نکاح میں دیا، لیکن ایک سوٹ میں رخصت کیا۔ بولو کتنی وری تھی؟ میں تھوڑا سا یہ اونچا سنوں آپ سے، ایک سوٹ وری میں دیا، ایک سوٹ صرف ہے۔ آج غریب سے غریب بھی کوئی ایک سوٹ دے، یہ نہیں بھی اس دور سے کپڑے ہی کو نہیں سی، لوگ کپڑے ہی پاندے سن۔ سردار نبی کی سردار بیٹی ایک دلہن کے سوٹ میں لباس میں ملبوس رخصت ہوئی۔ اگلا ولیمے کا دن، ملنے کا دن، سرکار مدینہ ملنی کرنے گئے، شہزادی کونین کو لینے گئے۔ ولیمے کا دن آقا نے بندوبست کر رکھا تھا۔ جب گئے تو حضور کی آنکھ میں آنسو آ گیا، یہ دیکھ کر کے بیٹی نے وہ سوٹ بھی آج نہیں پہنا ہوا، ایک ہی تو سوٹ دیا تھا، گھر کا عام ایک سادہ سا سوٹ پہنا ہوا ہے اور سہیلیاں ارد گرد جھرمٹ بنائے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی آج بھی عورتیں آپ کے کپڑے دیکھنے آئی تھیں، آج بھی شادی کا ہی دن تھا، شہزادی کونین آج ولیمے کا دن تھا، شادی کے دنوں میں ہی دن تھا، تو آج آپ نے وہ زیب تن نہیں کیا ہوا لباس۔ عرض کیا بابا آپ سے ہی تو تربیت لی ہے کہ جو تمہیں خود پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ دروازے پر ایک یتیم بیٹی آ گئی تھی کہ صبح میری شادی ہے اور میرے پاس شادی کا سوٹ نہیں ہے، میں نے وہ اتار کر اس شہزادی کو عطا کر دیا، اس یتیم بچی کو عطا کر دیا۔ یہ دین ہے، یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کہاں کھڑے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ مال دینے سے وہ لوگ گھٹتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا معنی اضافہ ہونا، نشو و نما پانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس ٹاپک کو جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی اس نہج و رسول پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایمانداری سے بتائیے یہ موضوع خشک تھا یا آنکھوں میں نمی والا تھا اور تری والا تھا؟ یقیناً ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جایا کرے اور لوگ سن کر سمجھ کر آگے اس ایشو کو ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کو دین کی اصل اور دین کی حقیقت کی سمجھ آ سکے۔